استاد المقررین، جد المقررین، استاد العلماء، سارے مربی، سارے محسن، سارے مشفق، حضرت مولانا علامہ عبد الکریم ندیم صاحب بیان فرمیسن، تمام احباب محبت نال سماعت فرمیسن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم ومسجدی آخر مساجد الانبیاء۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محبت نال سارے دوست درود پاک پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ لائق ست تعظیم و تکریم اکابر علماء کرام، واجب الاحترام برادران اسلام، قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھراووں اور میری گفتگو سنن والے میری پردہ نشین غیرت مند میری دھیری اور بھیڑی، کھوکھر ویلفیئر سوسائٹی دے زیر اہتمام تحفظ ختم نبوت کانفرنس مدرسہ عربیہ تعلیم القرآن جامعہ مدنی مسجد دراب پور ایچے، میرے انتہائی مخلص دینی دوست قاری سید الرحمن رحمانی صاحب دی سرپرستی اور نگرانی ہے عظیم الشان اجتماع انعقاد پذیر ہے۔ خوش نصیب طلباء جنہیں قرآن پاک ختم کیتے انہاں دی دستار بندی تھی ہے، گویا دو عنوان ہیں، ختم قرآن اور عقیدہ ختم نبوت۔ میں ہوں بلے ساتھ کو آدھا پہ ہم بھی ختم قرآن دی عظمت تے ہوندے کل ایک بڑا خوبصورت کلام ہے جڑے شاید تہارے وچوں کہیں نہ سنیا ہوئے، میں کہ یار او سنا دے، لیکن انہیں ہوں تو ود ختم نبوت دے ہوتے خوبصورت کلام پڑھ لیتے۔ اگر ولا ٹائم دی تو ویتے چلو دو چار شیروں دے سن گنا ہے، ورنہ جڑا کو جی او این سمجھو بھی میں تقریر کرنی ہی انہیں اشعار سمیٹ تے تمہارے سامنے بیان کیتے۔ سب دی توجہ رہے، اللہ میں کو شرع صدر نال حق سچ آکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وسطی نال بہت پرانے یاداں اکابر دا نسبتاں مولانا محمد شریف صاحب رحمت اللہ علیہ ول انہیں دے خاندان دے بئی کے لوگ اتنا حسن ایک عزیز مرید ہی ہوندا جہاں ایمیں ایک رفیق ہوندا، سب لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سب درجات بلند کریں۔ قابل قدر دوستو، اللہ ہر نبی کو ان دی نبوت کو غالب کرن واسطے معجزہ دینا ہے۔ میں عقیدہ ختم نبوت سمجھانا چاہنا کیا دینا ہے؟ معجزہ اک دن کہ ایسا کام جڑا نبی دے ہاتھ کنو ظاہر تیوے پوری دنیا مقابلہ کرن کنو آجز آ بنیے، کوئی نہ کر سکے، نبی کرتے دکھاوے کو معجزہ۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے معجزہ دیتا جو سوٹی میں سکتے نا سانپ اجدہا بڑھنے دہا۔ آج جو آسا دنیا موجود ہے، سوٹی ہے، استنبول دے عجائب گھر رچ رکھی ہے، لیکن اس سٹن والا ہاتھ جو کہنی ہون او آسا سانپ نہیں بڑھ سکتا، ہی واسطے کہ نبی ہووے اس سٹے تا پڑھنے۔ ایویں حضرت صالح علیہ السلام دا معجزہ اشارہ کتانے پہاڑ پھٹیا دا چی باہر نکتی، نبی دا معجزہ ہے۔ آج او پہاڑ تک کھڑے ساری دنیا دے غوث کتب ولی عبدال جماعتی ہوندے وہ ہاتھ بادھتے ٹکرہ ہی مارے ایک کیڑی نہیں باہر کٹ سکتے، یہ واسطے کہ نبی کہنی اشارہ کر رہے تا اوپو ڈاچی نکلے، نبی ہووے تا ایمیں تھیوے، جب نبی کہنی ہن معجزہ بھی ظاہر نہیں تھی نا۔
توجہ نال میری گال کو سمجھن دی کوشش کرے سو میں بغیر جذبات دے ہر شے دا ایک وقت دے عمر دے حساب نال ہن میں ایویں چند گال ہی تمہارے سامنے کرنے مولانا حبیب اللہ صاحب یہ موضوع تے بڑی خوبصورت گفتگو کر چکے توجہ فرمو جتنے انبیاء حضور تو پہلے آئے انہیں دے معجزات بڑے محدود رہے کہیں کو ایک معجزہ کہیں کو دو معجزے کہیں کو 4 معجزے قرآن مجید نے پہلے نبییں وچوں سب تو زیادہ جدے معجزے بیان کیتے ہیں او موسیٰ علیہ السلام اور انہیں دی تعداد 9 ہیں صرف لیکن جب لے محبوب تشریف گھنے جیڑا نبی جیڑی قوم چمتا ہا اندھا معجزہ ہوں قوم واسطے ہوتا ہا سارے جہانے واسطے کہنا ہا موسیٰ علیہ السلام جتھین انہیں معجزہ ہوتے ہی نکھائے صالح علیہ السلام جتھین انہیں معجزہ ہوتے ہی نکھائے عیسیٰ علیہ السلام جنہیں چین انہیں معجزہ انہیں چلی کہے لیکن جب لے محبوب ہیں آپ خاتم النبیین آخر النبیین سید الانبیاء والمرسلین ختم نبوت تاج پاتے ہیں قیامت تک دی انسانیت نبی بڑھتے ہیں فضلت علی الانبیاء بست نوتیت جوامع الکلم جامع کلمات گنتے ہیں نصرت بالروب پوری کائنات خدا روب عطا فرمائے حلت لی الغنائم مال غنیمت حلال تھے ختم بی النبیون ختم نبوت تاج ملے جعلت لی الارض مسجد و طہورا روئے زمین خدا مسجد بنا دیتی ہے ایک گڑا آکھ دے اتنا حصہ ایک کڈیو چاہ بلا مسجد بھی جاتے بنا نبی آکے جعلت لی الارض مسجد و طہورا میں محمد دی نبوت دی خصوصیت ہے کہ پوری روئے زمین مسجد ہے اسلام دا احسان ہے جو تو آپ کو گھر واسطے زمین دیتی ہے اسلام دا احسان ہے جو تو آپ کو سڑکے واسطے زمین دیتی ہے اسلام دا احسان ہے تو آپ کو مربع ملن اے اسلام دا احسان ہے تو آپ کو عدالت واسطے جہی ملن اے اسلام دا احسان ہے تو آپ کو اقتدار واسطے جہی ملن ورنہ محمد دی شریعت آدیے ساری زمین مسجد ہی مسجد ہے سبحان اللہ میں گال کو اپنے موضوع تھے گھننا مر جاتا اس سارے کمالات محبوب کو ملے میری طرف توجہ کرے سو حضور تو پہلے نبیوں دے کمال محدود ہیں لیکن جب لے محبوب ہیں پہلے فیصلہ کرو کہ حضور نبی کہتے ہیں جیڑا نبی جیدے میں چاہے ان کا معجزہ اتھائی ظاہر تھے تو حضور کہتے نبی ہیں صحیح فرمائے بعثتو الی الخلق کافتا میں کو اللہ پوری خلق انسان نہیں فرشتے نہیں جن نہیں الی الخلق کافا ساری مخلوق تا رب میں کو رسول بنائے انسانی دا بھی رسولاں جننے دا بھی رسولاں فرشتے دا بھی رسولاں پرندے دا بھی رسولاں درندے دا بھی رسولاں کیڑے مکوڑے دا بھی رسولاں حشرات الارض دا بھی رسولاں تحت الثرى والے دا بھی رسولاں عرش بری والے دا بھی رسولاں جنت والے دا بھی رسولاں جہنم والے دا بھی رسولاں پہلے دا بھی رسولاں قیامت تک آمن والے دا بھی رسولاں برزخ والے دا بھی رسولاں میزان تیوی میں رسولہ محشر چی میں رسولہ حوض کوثر تے میں رسولہ جنت تے میں رسولہ جیڑی جیڑی شہر رب خلق مخلوق تخلیق کیتی ہے سے جائیں کو وہ بنائے اندر رسول میں کو بنائے اور دنیا دی کوئی شہر ایسی دسو جیڑی رب نہ بنائی ہوئے او دے واسطے کوئی بھی نبی آوے جائیں کو رب بنائے او دے نبی تا میرا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم حضور سب دے نبی بن کر ہی دے اور سمجھو گال جب لے سب دے نبی ہن تو اللہ نے معجزے بھی او دیتن جڑے ہر جہان ہر ایک واسطے وہ نبوت دا معجزہ ظاہر تھے انسان چاہیں تا انسان معجزہ ظاہر تھے فرشتن چاہیں تا فرشتن معجزہ ظاہر تھے پرندے چاہیں تا پرندے معجزہ ظاہر تھے درندے چاہیں تا درندے معجزہ ظاہر تھے کیڑے مکوڑے معجزہ ظاہر تھے زمین تا معجزہ ظاہر تھے مکہ معجزہ ظاہر تھے مدینہ معجزہ ظاہر تھے پوری کائنات چاپتی نبوت دے معجزہ ظاہر تھے اور ان تو علماء نے بڑے بڑے کتابہ لکھیں علامہ جلال الدین سیوطی بہت بڑے محدث اور عالم گزرین دو جلدیں عربیت دی کتاب ہے الخصائص الکبرى 3,500
حضور دی نبوت کا معجزہ لکھتے آکس اے اوہے جڑا میرے علم چاہے باقی کتنے جنہیں کو میں نہیں جانتا میرے علم چنی علامہ عبد الرحمن جامی نے شواہد النبوت لکھیے کئی ہزار معجزات لکھتے آدھے میرا علم ختم تھی گئے نبوت دے معجزات دی انتہا نہیں امام ابو نعیم اصفہانی دلائل النبوت چ لکھتے اے ہزارہ معجزے میں نقل کیتے لیکن میرا علم ختم تھی گئے مصطفیٰ دے نبوت دے کمالات نہیں ختم تھی دے اور لکھ ہار تے چلے گئے انہیں عمرہ گزار دیتا معجزات ختم نہیں تھے بلکہ علماء نے ہی تو باتتے آکے کہ از سر تا پا حضور مجسم معجزہ ہے سر تو پیریں تک پورا وجود معجزہ ہے آقا دی نگاہ معجزہ ہے زبان معجزہ ہے ہاتھ معجزہ ہے قدم معجزہ ہے ادا معجزہ ہے گفتار معجزہ ہے رفتار معجزہ ہے انداز معجزہ ہے بیان معجزہ ہے یار معجزہ ہے اصحاب معجزہ ہے ازواج معجزہ ہے خاندان معجزہ ہے ایک ایک عمل معجزہ ہے ایک ایک ادا معجزہ ہے معجزے دا اوہ مانا جدا مقابلہ کوئی نہ کر سکے سارے عاجز آونین تو نبی کل ظاہر تھی وے نبی دی نگاہ معجزہ ہے تیری میری نظر اترے تک نہیں ویدی حضور جی میں سامنے دیکھ دے ہن ای میں پچھو دیکھ دے ہن جی میں قریب تو دیکھ دے ہن ای میں دور تو دیکھ دے ہن جی میں روشنی چ دیکھ دے ہن ای میں اندھیرے چ دیکھ دے ہن ان نبی دی نگاہ دا معجزہ ہے تاجر تے پیت صدیق بنے تلوار چاہتے آمن والے کو ڈٹھے نے تا عمر عادل بنے دولت مند کو ڈٹھے نے تا ذنورین بنے کھیرتے بچے تے نظر پیے تا حیدر قرار بنے یمنی کو ڈٹھے نے تا ابو حریرہ بنے ابن مسعود کو ڈٹھے نے تا فقیہ امت بنے ابن عباس سے نظر پیے قرآن پاک تا مفسر بنے اے نگاہ دی تاثیر ہے عربی نہیں عجمی ہے سید نہیں حبشی ہے گورا نہیں کالا ہے خوبصورت نہیں ساملہ ہے اپنا نہیں پرایا ہے قریب دا نہیں دور دا ہے گھر دا نہیں باہر دا ہے آیا نظر چے چلتا زمین تے ہے نگاہ نبی دی پیے اے معجزہ ہے کہ پیریں دے کھٹکے جنت سنی دے پہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان رسالت تاجدار ختم نبوت شان قرآن شان صحابہ نعرہ تکبیر ہر ادا معجزہ میں نے دیکھی ہاتھ معجزہ تیرے میرے ہتھے دی اوقاتی کیا ہے اب کہیں دے این کرتے جگال کرو ہاتھ دا اشارہ نہیں کری دا صحیح لوگ کیا آفسن نبی ہتھیں کو کٹھا کرے اسمان تے بادل جمع تھی وین چہرے تے پھیرن تا می وسن پہ ونجے انگل تو اشارہ کرن تا چند ٹکڑے تھی وے درختیں کو اشارہ کرن زمین کو چیر تے قدمے چاہوے ٹوٹوڑے بادل تے نبی ہاتھ چا پھیرن تا درست تھی ونجے نکتی ہوئی آگ کو رکھتے حضور ہاتھ چا پھیرن صحیح سارن تھی ونجے جلیبیب تے چہرے تے ہاتھ پھیرن چوروی تے چند تو زیادہ منور تے روشن تھی ونجے ہی ہاتھ کو چاہ کر ہی تے اللہ تے حضور دعا چمنگن ابو حریرہ تھی اممہ کو ایمان مل ونجے کعبے دی چوکٹ کو پکڑتے منگن عمر کلمہ پڑھتے قدمے چاہتے زبان معجزہ میں تو سابولے دو تو منہ تو تھکا نکل دے بعد دفعہ بندہ دے یار منہ تو پڑھتے کرتے گال کر منہ تو کپڑا دیتے گال کر تیرے منہ کو بدبو دیئے لیکن نبی بولے تو نور تک کرنا نبی عائشہ دیئے رات دا اندھارج حضور مسکرے دے ہن زمین تے پی ہوئی سوئی چاہ دیا حضور بولن تا نور دا کرنا نکل دے گفتگو کرن تا کلام اللہ ہے بولن تا کلام رسول اللہ ہے لعاب تا ہم کو صدیق دی کھوی تے لامن تا تریاق تا کم علی دی آگ تے لامن تا شفا دا کم کھارے کھوئے سٹن تا مٹھا بڑھ منجے ترے آدمی دی روٹی سٹن تا 300 کو کفایت کر منجے ایک ایک ادا معجزہ قدم معجزہ مکہ دی پتھریلی دھرتی تے رکھن تا مکہ مکرمہ پڑھ ونجے پنڈو دے شہرچ قدم رکھن تا مدینہ منورہ پڑھ ونجے بیت المقدسچ قدم رکھن تا امام الانبیاء پڑھ ونجے بیت المعمورچ قدم رکھن تا امام الملائکہ پڑھن جے عرش تے قدم رکھن تا قیامت تک محمد دیامت تے عرش بھی ناز کرے کہیں آکھیا ہاں یہی لا مکان کے مکین ہوئے یہی لا مکان کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشی ہوئے یہ نبی ہے جس کا ہے وہ مکان وہ خدا ہے جس کا مکان ہے گالی تھی آخر چاندہ بڑی عجیب ہے اتھو ٹورتے بیت المقدس پہنچتے انبیاء دی امامت کرتے ستے آسمانے کو کراس کرتے
آدم تلے تے محبوب ہوتے، عیسیٰ تلے تے محبوب ہوتے، یوسف تلے تے محبوب ہوتے، ادریس تلے تے محبوب ہوتے، ہارون تلے تے محبوب ہوتے، کلیم تلے تے محبوب ہوتے، ابراہیم تلے تے آقا ہوتے، جبریل تلے تے محبوب ہوتے، سدرہ تلے تے مصطفیٰ ہوتے، کائنات تلے تے محبوب ہوتے، عرش تلے تے محبوب ہوتے، اتھوں اتنے تک تا مصطفیٰ دا حصہ ہے تے ان دی نبوت ہے. ہن کوئی جا باقی رہے تا ان دے واسطے نبی آوے، جے ویلے کوئی جا ہی نہیں محمد دے بعد کوئی نبی نہیں. توجہ کرو، میں اپنے موضوع کو شروع کرن چاہتا ہے تو سامنے تمہید کی ہے جو تو کوئی مسئلہ سمجھ آوے کہ حضور دی نبوت دے معجزات پوری کائنات ہے. ایک گال یاد رکھو، پہلے نبی دے معجزے نبی دے ونجن نال معجزہ ختم تھی ویندہ، نبی کیا معجزہ ختم، لیکن جب حضور سے دی باری ہے یہ اللہ نے آپ کو دو قسم دے معجزے دیتے ہیں. کچھ معجزات او ہیں جڑے جسم نبوت نال ہیں، اور کچھ معجزات او ہیں جڑے ختم نبوت نال ہیں. جسم دے معجزہ یہ ہے کہ جب تک جسم ہے معجزہ ہے، جسم کیا معجزہ ختم. انگل دا اشارہ کتے نے چند ٹکڑے تھے، وہ انگل ہووے اشارہ کر رہے تا چند ٹکڑے تھے وے، تو اشارہ ہوں بلے تھا ہوں بلے انگل ہے، اور وہ انگل اشارہ نہیں کرے دی معجزہ ظاہر نہیں تھی دا. لیکن کیویں پتہ لگے جو محبوب دی نبوت ہونی ہے؟ نبی چلیا گیا معجزہ ظاہر نہیں تھی دا. توجہ میری طرف، اللہ نے حضور کو او معجزات دا کتن کہ محبوب تیرا جسم تا چلیا ویسے عالم برزخ چی، قبر چی، روزہ اطہر چی، دنیا دی عمر 63 سال پوری کرتے، اللہ کی قربت چلہم بالرفیق الاعلیٰ کرتے. تو ساتھ خدا کنے چلے وے سو پر رسالت تا تہاری راہ سے، نبوت تا تہاری راہ سے، دین تا تہارا راہ سے، اسلام تا تہارا راہ سے، شریعت تا تہاری راہ سے، ختم نبوت تا تہاری راہ سے، ہی واسطے قیامت تک معجزے بھی تہارے راہ سے. سبحان اللہ. ہنو کیڑے معجزے جڑے قیامت تک رہنے؟ توجہ میری طرف کرے سو تو میں سمجھا سکتا. سبحان اللہ. انہیں وچوں سب تو پہلا معجزہ جڑا پوری کائنات وچ رہنا ہے او اللہ دا قرآن ہے. سبحان اللہ. سارے آپ کو کیا ہے؟ مدرسہ تعلیم القرآن پہ کیوں قرآن ہے؟ قرآن ایک ایسا معجزہ ہے، اندھے دو خوبیاں بڑے عجیب ہیں جڑا کہیں کتاب وچ کہنی. اے رب دا کلام ہے، نبی دا معجزہ ہے، اللہ دے اندرو باہر نکتے، نبی دی زبان کنو نقل تھے، جی میں رب دے اندر ہا اوے باہر نکتے کہ جو شے اندر ہوئے اوے باہر امدیے. پروفیسرن بولیسن تا اوہ علم ہو سے، ڈاکٹرن بولیسن تا ڈاکٹری باہر ہم سے، جناب انجینئرن گفتگو کرے سن تا انجینئرنگ باہر ہم سے، قاریئن پڑھسن تا قرات باہر ہم سے، عالمن بولیسن تا علم باہر ہم سے. بھئی قرآن کیا ہے؟ اللہ دے میکو جو کہنا سننے دے ہاوے، میں اپنی سنیان واسطے کلام دیتے جو کچھ میں ہاں وہ اپنے آپ کو ظاہر کرن چاہتا ہم. میں قادر بھی ہاں، میں حاکم بھی ہاں، میں علیم بھی ہاں، میں خبیر بھی ہاں، میں سمیع بھی ہاں، میں بصیر بھی ہاں، میں عظیم بھی ہاں، میرے سارا صفتین میں تو کچھ سامر چاہتا ہم. ہی واسطے اللہ بولن او علم ہاں، قرآن کتاب علم ہے، میں اللہ بولن اللہ دی ذات حکیم ہے، ایک قرآن حکیم ہے، اللہ عظیم ہے، ایک کتاب وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ایک کلام عظیم ہے، اللہ عزیز ہے، ایک قرآن عزیز ہے، اللہ کریم ہے، ایک قرآن کریم ہے، اللہ حکیم ہے، ایک قرآن حکیم ہے، اللہ مجید ہے، ایک قرآن مجید ہے، اللہ حمید ہے، ایک فرقان حمید ہے. جو رب دی صفت ہے او قرآن اللہ بیان کیتے، رب دے اندرو باہر نکتے تے جی میں نکتے، جی میں او باقی اویں اے باقی، جی میں او ہمیشہ اویں اے ہمیشہ، جی میں او کو فنا کہنی ایمیں اے کو فنا کہنی. او دے تذکرے بھی ہمیشہ راسن، او دی ذات بھی ہمیشہ راسے، او دی بات بھی ہمیشہ راسن.
قرآن حضور دی نبوت دا موجزہ پوری دنیا کفر کو چیلنج ہے یہودیوں تورات چاہو عیسائیوں انجیل گھنو سکھوں گرنتھ چاہو ہندوؤں وید چاہو محمد دا کلمہ پڑھنے والے اللہ دا قرآن پیش کرے دن یہ 10 سال دے چھوٹے چھوٹے بچے آئے کھڑے انہیں بچے کو کھڑا کرے دو سا ایک بچے کو پیچھو کھڑا کر دو وہ استاد ہے قاری ہے حافظ ہے عالم ہے پتہ نہیں کتنے ہزاریں بالندہ استاد ہے لیکن اگر قرآن پڑھتے ہوئے ایک 70 پٹھی سیدھی چک کرے ایک لفظ دی زبر زیری خراب کلچ چک کرے اقبال رہ نہیں سکتا جو حفاظت ہو کرے دا پہ استاد کو ٹوکنے دے جو غلط نہ پڑھ صحیح پڑھ یہ واسطے کہ بچے دے ذمہ حفاظت نہیں ہے ان دے ذمہ حفاظت کائنات جت جت قرآن دے حافظ ہیں اور جب تک رہسن محمد دی ختم نبوت دا موجزہ ہے سبحان اللہ آج دنیا چا حافظ کوئی نہ ہو بے ہاتا آکو ہاں کوئی نبی آوے کوئی نہ ہو بے ہاتا آکو ہاں کوئی شریعت ہووے کوئی نہ ہو بے ہاتا آکو ہاں سکو کوئی دین دساوے جب قرآن تے حافظ بھی موجود ہیں قاری بھی موجود ہیں عالم بھی موجود ہیں دائی بھی موجود ہیں مبلغ بھی موجود ہیں معلم بھی موجود ہیں محدث بھی موجود ہیں مقرر بھی موجود ہیں اے حضور دی ختم نبوت دا سب تو بڑا موجزہ ہے قرآن موجزہ ہے دوسری چیز قیامت تک جڑے موجزے رہنے انہیں بچو ایک نبی دی حدیث ہے سارے بولو کیا ہے آج میں سمجھو جلسے دی ابتدا ہے پہلا جلسہ جیدہ پہ قرآن دی عظمت ہے ہون کنوں اکی تے سارے ختمات بخاری تے مشکات تے مختلف عنوانات تے یہ توارے پیر فقیر یمسن تو ساپڑے جلسے بھی کرنے تا اللہ کرے میں کوئی سڈو مشکل لگتی تھا نہیں جو حالی تک ٹائم نہیں گی تھا کہہ نام آسان رہن جو توجہ سے 40-45 سالہ یاری یہ ہی واسطے ہو آدھے جڑے کٹھے پڑھتے ہو میں نسی والا ہمیں جے جڑے بڑھڑے تھی وجن والا وہ پرانے کا ہی آدم ہے توجہ میرے طرف حدیث کی نہ موجزہ ہے محبوب دی زبان قرآن وحی ہے کیا ہے اللہ دی طرف ہوئی ہے وحی ہے وحی کو صاحب وحی تو سمجھ سکتے صاحب وہم نہیں سمجھ سکتا توجہ کر توجہ جڑی شے سمجھانا چاہتا غام دی آدھے حدیث دی ضرورت نہیں میں اپنے دماغ نال قرآن سمجھتا پرویزی آدھے قرآن دی ضرورت حدیث دی ضرورت نہیں میں اپنے دماغ نال قرآن سمجھتا نیچری آگتے ضرورت کہنی میں اپنے دماغ نال سمجھتا عبداللہ چکرال بھی آدھے قرآن حدیث دی ضرورت نہیں میں اپنے دماغ نال سمجھتا بدھوا تو نبی کو ضرورت نہیں سمجھتا اپنے دماغ نال سمجھ دی میں نبی دے دماغ نال سمجھنا چاہنا تیرے دماغ نال نہیں تو کونی کو سب کو سمجھاؤں وہی کو جب تک صاحب وہی نہ سمجھاوے تو میں کی میں سمجھوں آپ ایسے وہم والے کون اور نبی یہ وہی والے فرق کیا ہے وہم وہ ہوئے کیا گزریں خیال تصور شک شبہ اور وہی یقین تصدیق حقیقت اور میں تو سمجھاؤں چاہتا سامنے توجہ کو تھوڑا جا سیج بیال ہے علی کھڑے اثر پڑھتے سے مغرب ٹھیک ہے تھی میں پرے کو نوچے یہ کون ہے یار سامنے وہ ایڈے تا دیکھو نہیں دیکھو یہ کو وہاں سے یہ وہاں ہے چٹے دی دا نانا سر نے پڑی ہونے نال وہاں سے میں مغرب دی گال بیٹھا تو ایک کون ہے بندہ نہیں کھڑا یار نہیں ایک کوئی پلا رہے کوئی درخت ہے ایک تک وہم پہ گئے اور وہم ایسی گندی شے ہے جڑی یقین کوئی ختم کر گال کو اور نہ سمجھ وہم ایسی گندی شے ہے جڑی یقین کو ختم کر دے دی ایک آدمی مر گیا ڈاکٹریں تسلی کر دیتی ہے روح نکل گئی ہے مر گئی جسم ٹھڈا تھی گئے مر گئی
نبضہ رک گئے مر گئے ہر کہیں آنکھیں مر گئے کہیں کو آکو رات دا مردے تو کلا بے سارے اللہ کیوں کہنا باسے متا اٹھی پو نہیں سمجھ دے بیٹے میں کیا صحیح ہے بھئی متا اٹھی پو بے حالانکہ یقین ہے جو مر گئے وہاں میں جو متا اٹھے تیرا وہم یقین تے حاوی ہے اور بدھوا تو یقین کو چھوڑتے وہم نال سگو دین سکیں دی گال کو سمجھ یقین ہے جو مر گئے ڈاکٹر تصدیق کر دیتی ہے جو مر گئے رو دے بیٹھا جو مر گئے جی اٹھی بہے تا انہیں بھی ایک کی کا نباس جتنے بیٹھو سارے بھائی ایک جاتے سنگیوں سے تو ایک آدمی دی بھین فوق تھی گئی معیش دی روبے تو اتو بیٹھیا کہ ادا ایک دفعہ تا اٹھی پو میں ہاں ایک واری تا میرے نالالا میں ہاں چاہا میں پکڑتے آگے میں کہ اٹھی بیٹھا تو تو ہی تھی باسی نظاری کہنا ہمشی جو کہنے ویسی بھی تو میں نظرے چاہتا ہوں واہ یقین کیا ہے توجہ میری طرف نبی اپنی زبان نال آکھے جو اے پتھارے اے لکڑیے نبی آکھنے وے لکڑے تیری میری اکھ دھوکھا کھا سکتی ہے نبی دی زبان غلط نہیں بول سکتی حدیث نبی دی زبان ہے جو قرآن چے اور نبی دی زبان کنو سا کو پتہ لگے ہی واسطے قرآن دا قرآن ہومڑ بھی حدیث بھی چو ثابت ہے تیرے ہوتے وہی نازل تھی ہے جو اللہ دا قرآن ہے تیرے ہوتے وہی نازل تھی ہے جو قرآن حکیم تیرے ہوتے وہی نازل تھی ہے اقرا بسم ربک الذی خلق بھئی قرآن دا قرآن ہومڑ نبی دی زبان تو ثابت ہے نبی دی زبان نہ منے سی قرآن کی میں منے سی قرآن مجید جو کچھ ہے ان دی جو تشریح محبوب سمجھئیے نبی نہ سمجھاون تو میں نہیں سے سمجھ دے اقیم الصلاۃ قرآن ہے پورا حدیث تا ذخیرہ ان دی تشریح ہے آت الزکاة قرآن ہے پوری کتاب الزکاة ان دی تفصیل ہے کتاب السیام قرآن اتم السیام الى اللیل قرآن ہے پوری کتاب الصوم ان دی تشریح ہے اتم الحج والعمرۃ للہ قرآن ہے پوری کتاب الحج ان دی تشریح ہے جناب نکاح طلاق تے مسائل ہیں قرآن دی ایک آیت ہے پورے باب دے حدیث تے بھرے پن یعنی حدیث نے قرآن سمجھائے جب تک قرآن راہ سے نبی دی حدیث راہ سے نہ قرآن ختم تھی سکتے نہ مصطفیٰ دا فرمان سبحان اللہ بیان توجہ کرو تے ایک شبی سمجھا مچانا میں ایک ختم نبوت دے حوالے نہ سارے کالی بیٹا کرنا کہ جمل حدیث بھی موجود ہے قرآن بھی موجود ہے ول کہیں نبی دی کیا لوگ ہے ایک ذرا عام طور تے جاہل لوگ اکھدن کہ سڑی علماء مسلمہ دے حوالے نہ تذکرہ کیتے ہیں مسلمہ قذاب نے نبی سے کو آکھیا سے قرآنی تو ہڈا منے دوں مسلمہ دی گفتگو ہے قرآنی تو ہڈا منے دوں حدیثی تو ہڈی منے دوں نمازی تو سالی کار پڑھ سوں روزے تو ہڈے کٹھے رکھے سوں حجی تو ہڈے نال کرے سوں عبادتیں تو ہڈا کرے سوں آنکھیں تو ہڈا منے سوں چہرے ایمیں پڑے سوں پگڑے ایمیں پیسوں لیکن آپ تھوڑے جا حصہ بڑھوں جا کچھ حصے دے نبی تو ساں کچھ دا میں اصلی نہیں پر ذلی تہاں اپنا سایہ میں کو آنکھو چاہ بروزی تہاں جو تاری روح میں نے تھوڑی جی منتقل کی ہے ابو بکر صدیق نے ہوندہ علاج ہی کو کتا جو اندھا سر قلم کر لو ہوں میرے صدیق ہی وستے میں کتا جو آمڑ والے دور اچھ کئی منحوس تے کمینے امسن جڑے اکسن یر نماز تا اسالی کار پڑھ دن والی کافر ہیں کلمہ تا سادے علی کار پڑھ دن والی کافر ہیں زکاة تا سادے علی کار دے دن والی کافر ہیں حج تا سادے علی کار پڑھ دن والی کافر ہیں عبادت تا اسالی کار کریں دن والی کافر ہیں وال کیوں آکھ تو اسادو صدیق جو کافر آکھے نبی جو کافر آکھے ایسا کیوں آکھے میں عرضے کرن چاہتا دیول ہی کنو عجیب گالے بھئی اے اسا جو انہیں کو کافر آدھو نماز پڑھن دی وجہ تو آدھو روزے رکھن دی وجہ تو آدھو زکاة نہ دے من دی وجہ تو آدھو زکاة دے من دی وجہ تو آدھو دو ہی واسطے کافر کافر جیڑی وجہ تو آدھو وہ وجہ تا داس
جیڑی وجہ تو آخدوں کوئی سمجھتے تھے تو ساتھ میں ہی سمجھ دوں کہ محمد دی نبوت شریک تھی من چاہتے حضور دے بعد اپنے آپ کو نبی اقوامن چاہتے اتھ ابو بکر نے برداشت کیتا قیامت تک ابو بکر دے منن والے برداشت نہیں کرے زندہ باد اللہ اکبر ایک گال ہی میں دماغ چاہ گئی ہے تو مختصراً عرض کرا جا گھڑی تے میری نظر میں دیئے بلا میں کوئی یہ پریشانی تھی دیئے وقت تک سو نماز دا ٹائم میں دے لیکن سج کھڑے چھا بنیاں نہیں ملے گا جیتے میں مسئلہ تو ہرے دماغ چنگی پہنا ہی وقت انشاءاللہ پانچ طریقے نال قادیانے دا کفر امت دے آشکار ہے جن دے کوئی تردد ہی کہنی سب تو پہلے قرآن دی روشنی 100 قرآن دی ایسی آیتیں جہدے وچ حضور دی ختم نبوت دی وضاحت ہے کہ حضور آخری نبی کتھی خاتم النبیین دا لفظ ہے کتھی کافت للناس دا لفظ ہے کتھی جناب والا رحمت اللہ عالمین دا لفظ ہے کتھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہوتے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورزیت لکم الاسلام اس سارے القاب آیات 100 آیتاں قرآن دی روشنی ہے کافی 210 حدیثاں ایسا ہیں جنہیں عقیدہ ختم نبوت دی وضاحت ہے اور مولانا مفتی محمد شفیع علامہ جسٹ استقی عثمانی دے والد ہن رحمت اللہ علیہ میں انہیں زیارت کی تھی اور تحریک پاکستان دے بانی بزرگیں میں چوان انہیں ایک کتاب لکھی ختم نبوت کامل میں علماء کو اپنی ہی ویلفیئر سوسائٹی کو اگر برادری کو گزارش کرے ساں وہ کتاب گھنتے اپنے کو رکھو اپنے ساتھیں جی میں فضائل اعمال دی مسجد تبلیغ تے تعلیم کرے دو نا ایمیں وہ کتاب تی تعلیم کی تھی کرو ایک آیت تے اندھی تشریح ایک آیت تے اندھی تشریح کنی ایک حدیث تے اندھی تشریح او پڑھ چھوڑی تا این سمجھو جی میں سالت او کتاب پوری کرے سو 100 آیت تے 210 حدیثہ پڑھ سو تا سالت تو آرہ قرآن تے حدیث نال عقیدہ ختم نبوت پڑھ گئے تریجی چیز جیدی وجہ تو قادیانی کافر ہے اور حضور دے بعد ہر مدعی نبوت کافر ہے توجہ میں طرف اوئے ہے کہ امت دا سب تو پہلا اجماع سڑے دن امت وچوں ہوں ولی تسا میں نا ان پڑھ تے جاہل نا ڈاکٹر تے پروفیسر تے انجینئر نا فیس بکے تے علامہ فہامے نا محمد دے صحابہ سارے صحابہ بچوں کہیں ایک صحابی تردد نہیں کیتا عقیدہ ختم نبوت دے ہوتے سب دا اجماع ان دے ہوتے میں ایک گال سامر چاہنا توجہ میری طرف کرے سن جنہیں سارے نوجوان بیٹھے نا انہیں کنو معذرت نہ چونکہ انہیں دے بعد دفعہ خون گرم ہوتے بلے جذبات چاہتے سارے ہوتے کو فتوہ نہ ٹھوک دے میں کائنات پہلا اجماع جن ہوتے تھے جو اندر ہوتے دوجی رائے کوئی کہنی وہ حضور دی ختم نبوت دا تھے ابو بکر دی خلافت دی کہنی یہ سمجھا میں واسطے گال کریں دے حضور دے وصال دے بعد خلافت دے مسئلے تے دور رائے تھے مہاجر آدھے ہن سارے وچو خلیفہ ہوئے انصار آدھے ہن سارے وچو ہوئے فیصلہ والا کٹھا تھا بھی ابو بکر کو خلیفہ بڑھوں لیکن اختلاف تھا زکاة دے مسئلے جو ہوتے عمر ابن خطاب جیسا چلے حضرت ابو بکر دے انگوٹھی کھڑا یار حضور دی جدائی دا غم میں کچھ ہولا ہاتھ رکھ حالات کو سامنے رکھ کی میں مقابلہ کرے سوں اور ابو بکر کیا عمر آنت غیار فی الجاہلیت و خبار فی الاسلام دور جاہلیت تداڑا ساکتہ میں اسلام اچھ کیا تھی گی لیکن پہلا اجماع چیز تے تھا کہ حضور دے بعد جیڑا دعوی نبوت کرے وہ کافر ہے مرتد ہے واجب القتل ہے دائرہ اسلام تو خارج ہے اس زمین تے جیمنتوں کو حق نہیں اور علماء آکتن مرتدوں کو آکتن جہاں ارتداد دے بعد تریٹی ہی تک کو زمین تے جی سکتے چوتھے دیوں کو جیون دا حق نہیں کتا رہ سکتے زمین تے سور رہ سکتے زمین تے ناگ رہ سکتے زمین تے وچھو رہ سکتے زمین تے لیکن مرتد تریٹی دے بعد محمد دی خدا دی دھرتی تے محمد دی امت جیون دا حق نہیں رکھے دا
سبحان اللہ قادیانیت دا تریجا کفر صدیق اکبر دا اجماع چوتھا طریقہ کفر اے دریا پار کرو چاہ چھوٹا جہاں نال ہی ہے نا 1 کلومیٹر ہے اگو سالہ بہاول پور شروع تھی ویدے ہی بہاول پور چوچ دنال پر وستی ہے ایک چنی کوٹ اور دنال ایک وستی ہے مہند شریف سارے جانتے 1926 اے مہند دا ایک واقعہ جن تے ایک لمبی چوڑی میری 2 گھنٹے دی تقریر ہے میں ان دا خلاصہ لسامن چاہتا کہ ایک بچی ہی ان دا نام عائشہ اور جلال پوری خوش نصیب ہو جو ان دا نکاح ہی شہر تھا تے ہون بھی جملے تو سب بہاول پور والے روڈ تے ونجن پو نا تے انجن موٹر وے تے چردے کینوے سی پیک تو پہلے اتھوں کے نکلتے ہوئے اے ہاتھ تے گلستان عائشہ دے نال ایک مدرسے دا سن کے بنیاد رکھا گیا تے اتھے کہ اے ہوں بی بی دے نا دے او دا نکاح عبدالرزاق نامی ایک قادیانی نال تھی گیا تو قادیانی بعد پتہ لگیا نکاح پہلے تھی گیا نکاح ہی صرف نسبت ہے جو دیسوں رشتہ 9 سال وہ کیس چلتا رہ گیا اور بہاول پور دے عدالت چی کیس رہا او مقدمے واسطے انور شاہ کشمیری علامہ شبیر احمد عثمانی علامہ شمس الحق افغانی حضرت مولانا مفتی محمد شفیع خلیفہ غلام محمد دین پوری مولانا عبداللہ ترخاصی اور حضرت مولانا محمد انور انوری فیصل آباد لائل پر والے حضرت مولانا مرتضی حسن چاند پوری مولانا ثناء اللہ مرسری بڑے جید علماء کیس وستے آئے ہیں اور حضرت مولانا غلام محمد گھوٹوی جڑے پیر مہر علی شاہ گولوی رحمت اللہ علیہ دے اجل خلفاء اور خدام بچوان ہنے دی نگرانی 9 سال کیس چلن دے بعد ات فیصلہ عدالت دا 13 صدے دی تاریخ پہلا عدالتی فیصلہ تھا کہ حضور دے بعد جڑا نبوت دا دعویٰ کرے وہ کافر تے مرتد ہے عدالت دی روشنی کافر ہی دے وچ ایک عجیب غالب ہے کہ ہوں ویلے ملکہ وکٹوریا نواب کو آکھیا نواب صادق مرحوم کو اللہ ان دے درجے بلند کرے آمینہ کو میں بہاول پوری تا آمینہ کن میں تو دے واسطے پتہ نہیں رات تو ملکہ کیا تھوڑی جی مہربانی کر کیس سالے بڑھائے ہوئے دے کچھ ہلکا ہاتھ رکھ نواب دی غیرت جاگی آخر مسلمان ہاں آکھر اس ملکہ انہیں سارے تعلقات معاملات ایک تجارت دہن ایمان تے کہنی تجارتی معاہدے تصیر تھی سکتے ہیں ایمان دی گالج کئی قسم تو کوئی کمپرومائز نہیں فیصلہ عدالت چھے جو عدالت فیصلہ کرے سے میں ہی قبول کرے چاہو ہی قبول کرے رات دا محمد اکبر خان جج کل بیندہ نواب صادق میں ہاتھ بات تے کھڑ رہا تھا ادا عالم میں کہنی تو بھی کہنی کیس علماء پیش کی تھی کھڑے جج تو ہی سردہ تو بھی مرنا تین بھی ہے تے میں بھی ہے محبوب دے سامنے تین پیش تھی بنے تے میں ہی پیش تھی بنے خیال کری کہ نبی دی شفاعت تم محروم نہ کر کروڑا نواب ہے نواب دی جتی تے قربان کروڑا ولی ہے نواب دی جتی تے قربان خدا دی اور وہ فیصلہ ہی 7 فروری کو تھا کہ ایک فروری کا مہینہ ہوئے تو وہ جہاڑے ہوئے تو عنوان رکھے تو میں تفصیل سارا واقعہ بیان کریں میں نے سامنے چاہتا اے عدالت قرآن دی روشنی ہے حدیث دی روشنی ہے اجماع امت دی روشنی ہے عدالت دی روشنی ہے کافر 5واں فیصلہ جیول ایک نیشنل اسمبلی تو آدھی یا پاکستان تھی ذوالفقار علی بھٹو دے دورے جیدے وچ مولانا مفتی محمود مولانا بیان کرنے کھڑیان مولانا غلام غوث ہزاروی مولانا عبدالحق ککوڑا خٹک حضرت مولانا عبدالحکیم ہزاروی مولانا شاہ احمد نورانی مولانا شاہ فرید الحق حضرت مولانا جناب ڈاکٹر پروفیسر غفور احمد اور بڑے بڑے حضرات حتیٰ کہ ولی خان وغیرہ سارے اسمبلی دے ممبرن اے مقدمے دی بنیاد بھی بہاول پر توہارے وسیب دی رکھی ہوئی ہے ہاں ہوں والے بہاول پر 3 آدمی ایم پی ہن علامہ رحمت اللہ ارشد
توارے بہاول پرتا تابش البری انجر بھی زندہ ہے توارے بہاول پرتا ہے حاجی سیف اللہ مرحوم اللہ باد والا اور توارے بہاول پرتا بھی زندہ ہے ہنہیں صوبائی اسمبلی تحریک پیش کی تھی کہ انہیں کو کافر قرار دیتا بنیں ہوں بلے اتھوں صوبائی اسمبلی دا جیڑا سپیکر آ ہوں کیا ہے مرکز دا مسئلہ ہے سادہ نہیں بے جاڑے مفتی محمود نے متحدہ مجلس عمل دا اجلاس سجا جیدے وچ مجلس عمل تحفظ ختم نبوت دا امیر شیخ الاسلام سید پنڈوری کو بنایا گیا اندے وچ مولانا شاہ احمد نورانی دا انتخاب تھا کہ اسمبلی قرارداد پیش کریں متفقہ حکومت دی طرف قرارداد پیش تھی ذوالفقار علی بھٹو نے سارے کو سرتے آکیا کہ اہم مسئلہ ہے میں کلہ نہیں کرن چاہتا پوری اسمبلی پیش تھی بے اور قادیانے کو صفائی دا موقع دیتا بجیں انہیں کو سجا گیا انہیں کو سجا گیا 15 دیوں دوتے بحث تھی ایل قصہ پورا مہینہ گزرن تے بعد تقریباً مہینے سوا مہینے دے بعد تحریک چلتی رہ گی اور باہر مولانا یوسف پنڈوری تحریک چلے دے ہن اندر مفتی محمود تے ہزاروی تے اے لوگ ہن جیملے سارے متفق تھی گے کہ واقعی علماء دا موقف حق کے اور اندھے موقف تھی جڑی عجیب دلیل ہے یہ ہی کہ مفتی محمود صاحب ایک عبارت پیش کی تھی مرزا قادیانی دی جو اے بیٹھے چا مرزا ناصر ہوں دا مردود اے ہوں دا پوترہ ہے کنو پوچھو جو تیرے دارے نہیں لکھیا کہ جیڑا میکو نبی نہیں منے دا ہم ذریت البغایا والخنازیر وہ سور تے پتر تے کنجرے دی اولاد ہے یہ ہوں دا حوالے ذریت البغایا کنجرے دی اولاد تے سوریں دے بچے اے آگ تے مفتی صاحب فرمایا بھٹو صاحب جی تساں نہیں منے دے تا تساں سوار دے پوتر تے کنجری دے پالو جے میں نہیں منے دا تو میں کوئی آگ ہی کھڑے جے اے اسمبلی آلے نہیں منے دے تا ہی نہیں کو آگ تا کھڑے بھٹو مرحوم نے پوچھا اللہ دی مغفرت کرے آمین آمین اللہ چاہے کنو جو کم گھنے میں بھٹو دی عظمت کو سلام پیش کرے او دے کردار کو سلام پیش کرے دا ذوالفقار علی بھٹو نے آکھیا بھائی ہے ہی میں تیرے ڈاڑے لکھے نہ کی میں کر سکتا کو مفتی محمود دا استدلالا وہاں کہا چیا سی ہے سارا مجمع آکھ لگا جے سورے کو کافر نہیں بے آکھ دے مفتی صاحب آکھیا یا تا سا کڑا دیا کھے دے بدو تے منے دے کا نام ہے اور آپ آکھ دو اسمبلی نے فیصلہ کیتا کہ دے کو غیر مسلم اقلیت قرار اتنی ہی عجیب گال تھی جڑا قانون لکھیں دا پیاہا وہ ہون بھی لکھا ہویا ہے اور وہ جڑے حلف نامے لکھے ہوں دن انہیں بھی ہر قسم کے حلف نامے کہ غلام احمد حضور تے آخری نبی ناب دے بعد کہیں قسم دا کوئی نبی نہیں کوئی دعوی نبوت کرے تا مرتد تے کافر ہے اے لکھن دے بعد مفتی صاحب فرمایا اندے وچ لکھو کہ خواہ مرزا غلام احمد قادیانی ہو قادیانی مرزائی ہوں یا لاہوری مرزائی ہوں دونوں کافر ہیں اے جب مفتی صاحب آکھیا تا بھٹو مرحوم آکھن لگا ہاں سائیں اے اسلامی آئین ہے چونکہ 73 چائن پڑھ چکا ہے تحریک 74 چائن اور اندے ہوتے علماء دے تسخط ہیں اور اے آئین قرآن و سنت دے قریب ہے اندے وچ لکھا کھڑے جو حدیث اور قرآن دے خلاف کوئی فیصلہ سارے ملک وچ کہنا تھی سے اتنے پاک آئین ہے چھے سور دا نام لکھنا ہے بھٹو دا نام لکھنا ہے جو اندہ اپنا علی عزب اللہ وہ مرزا قادیانی دا کہ جے اے بھی کافر تے دے منن والے کافر کیوں پاک آئین کو نا پاک پڑھے گا بھٹو دی گال ہے تو زوردار لیکن ہاں سیاستدان مفتی صاحب سمجھ کے جو ہے جو کچھ آکھتا پہ مفتی صاحب فرمایا جو قرآن چی سور دنا خنزیر دنا ہے شیطان دنا ہے انہیں کسی ہے فرعون دنا ہے حامان دنا ہے فرمایا ہنائے دے نامے نال جو قرآن دی عزت فرق نہیں پیا تو ہنائے دی بدماشی ظاہر تھی ہے تو اے نا لکھن نال آئین دی عزت فرق نہیں پمدا ہنائے دی بدماشی ظاہر تھی بھٹو مرحوم نے جاوے 10 خط کی تہان پوری توجہ کرو اسائی میں جذباتی لوگ ہوں دے پتہ نہیں کیا تھی کیا آگبا جاوے مولانا ہزاروی نے اکنو 10 خط کرائے ہن اور واقعہ مولانا میں پروانے تے 10 خط نہیں کریں دا پیا میرے کو پتہ ہے دی سزا کیا ہے
میں موت دے پروانے تے دستخط کرے دا پیا کہ جرم میکو جڑے امریکہ پھانسی دے پٹے تے لٹکے سے چنانچہ بھٹو جملے پھانسی دے پٹے تے لٹکیا ہوں والے مرحومیوں جملے آکیان کہ میں آج حضور دی ختم نبوت دی خاطر ویدا پیا عمل میں کہنے کوئی کچھ کہنی قیامت دی محبوب کو اتنا تھا کیسا سونا تواری عزت دی خاطر سب کچھ کرتے آ گیا تک قانون اسمبلی عدالتی قانون امت دا اجماع قرآن حدیث سب دہاں عقیدہ ختم نبوت مسلم ہے اے عقیدے دے ہوتے ایمان رکھن فرض ہے اے عقیدے دے منکر نال تعلق رکھن حرام ہی واسطے جتنے مسلمان بیٹھو اپنے عقیدے دا تحفظ کرو اپنے ایمان دی سلامتی دا تحفظ کرو اہل سنت علماء اکابر مشاہد کرو رہنمائی تلاش کیتی کرو میں قاری سید الرحمن صاحب دے شکریہ ادا کرے دا مدرسے دے بچے کو مبارکباد پیش کرے دا اے جنہیں قرآن ختم کیتے اے ختم نبوت بھی علامت ہیں جڑے تمہارے سامنے کھڑے تھے صاحب بیٹی تو شعر و قرآن دی عظمت تے سڑا تک انہیں کو قرآن سمجھ آوے بلا دعا مگتوں اذان نماز دی سے وہ بھی مہمان آگے ان کا ہے نا اچھا او اللہ کرے سے مغرب تک آوے سن والا ہونے دا بیان چھوڑ دینا درود شریف پڑھو چاہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت ضرور ویسن لے کے حضور ویسن جی آپ کہتے سبحان اللہ دعا دے بغیر ایجی تقریر دے بعد ویندے پہ اللہ سے ہونا دے حق کے دعا قبول نہ کریں بلا بنیو نبی دی عزت سنن دے بعد ہی اٹھے ویندو یار ایک قرآن دی گال تھی دی پہ 2 منٹ پیسے بے شک نہ دیو سون گنو توجہ کرو جنت ضرور ویسل لے کے حضور ویسل اہل ایمان والے رب دے قرآن والے جنت ضرور ویسل جنت ضرور ویسل جنت ضرور ویسل لے کے حضور ویسل اہل ایمان والے رب دے قرآن والے پڑھتے قرآن بنو کرتے اعلان بنو پڑھتے قرآن بنو کرتے اعلان بنو اچھی سی شان والے رب دے قرآن والے تین خشر دے گھومنے نے ساریاں دے تول تین خشر دے گھومنے نے ساریاں دے تول سونے خدا نے آپ کہنا حافظانو بول راسی ہاں تو ہاڈ گتے راضی ہاں تو ہاڈ گتے مافیا تو ہاڈ گتے میری پہچان والے رب دے قرآن والے جنت ضرور ویسل بندے دس لے کے جاؤ اپنی مرضی نال نار جنہ تے واجب ہو سی نار جنہ تے واجب ہو سی کئی ہزارہ سال رب دار دیدار ہو سی ول پیار ہو سی رب دار دیدار ہو سی ول پیار ہو سی تو سامان والے رب دے قرآن والے جنت ضرور ویسل تاج سر سے پاکے حسن حافظ قرآن تاج سر سے پاکے حسن حافظ قرآن کون لوگ پسل کون لوگ پسل ہو کے حیران اتنا ڈسایا ویسی چہرہ دکھایا ویسی اتنا ڈسایا ویسی چہرہ دکھایا ویسی ایک انچی شان والے رب دے قرآن والے جنت ضرور ویسے چیتیانوں نعمتاں دیسی بے پہا جنہ کیتا دنیات راضی خوش خدا بچھے کلین حسن بچھے کلین حسن چلتی مکین حسن بچھے کلین حسن چلتی مکین حسن سونے مکان والے رب دے قرآن والے جنت ضرور ویسل لے کے حضور ویسل
والے رب دے قرآن والے جنت ضرور ویسن. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.